اللہ وہ ہے بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اللہ وہ ہے بغیر ماں کے دادی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا. اللہ وہ ہے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. اللہ وہ ہے ایسے پرندے پیدا کیے ہیں کہ آسمان پہ بھی اڑتے ہیں, زمین پہ بھی چلتے ہیں, پانی کے اوپر بھی چلتے ہیں اور پانی کے اندر بھی گھومتے ہیں. اللہ وہ ہے اللہ والذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. اللہ وہ ہے تم کو پیدا بھی کرتا ہے, ہم کو روزی بھی دیتا ہے, ہم کو موت بھی دیتا ہے, ہم کو حشر کے میدان میں کھڑا بھی کرے گا. هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء. تم میں کوئی ایسا ہے کہ پیدا بھی کرے, روزی بھی دے, موت بھی دے اور تم کو حشر کے میدان میں کھڑا بھی کرے. سبحانہ و تعالی عما یشرکون. اللہ تعالیٰ ہمارے شرک سے پاک ہے. اور بھائی میرے آپ بھی پاک ہوتے جائیے, اور پاک ہونے کے لیے اتنی شرائطیں ہیں. صاحبون العابدون الحامدون صاحبون الراکعون ساجدون آمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. پہلے توبہ کر لو بھائی میرے. اور یہ شرک ہے, اور شرک اتنی بری چیز ہے, سمجھے آپ. قرآن کریم کے 24ویں پارے سورہ زمر کے 7 میں 65 نمبر کی آیت ہے. وَلَا تَدْعُوا إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. اے میرے محبوب آپ کی طرف اور آپ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف ہم خبر دے چکے ہیں, وحی دے چکے ہیں, اطلاع دے چکے. کیا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے نام اعمال تباہ اور برباد ہو جائیں گے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور آپ بہت بڑے بھاری خسارے میں پڑ جاؤ. ایمانداری سے بتاؤ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرک کرتے, یہ کوئی ہونے والی بات ہے, یہ کوئی امکان ہے؟ لیکن قرآن تو محمد سے اتر رہا ہے, لیکن مخاطب ہم ہیں. ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, سمجھا. قرآن کریم کے 7ویں پارے میں سورہ انعام کے 10ویں رکوع میں 83 نمبر کی آیت سے لے کر 88 نمبر کی آیت تک 6 آیتیں ہیں, اور 6 آیتوں میں 18 نبیوں کا نام لکھا ہے. 18 نبیوں کا نام. اور پھر یہ لکھا ہے یہ میرے نبی تھے, یہ میرے صادق تھے, رسول تھے, لیکن ان میں سے کوئی بھی شرک کرتا تو ان کے سارے نام عمل تباہ اور برباد ہو جاتے. نبی شرک کرنے کے لیے آتا ہے تھوڑے, نبی کا تو روشن ہوتا ہے, تو شرک سے بچاتا ہے, لیکن یہ مخلوق کو سمجھا لگے تاجی پوجنے والوں, ایک قبر پہ سجدے کرنے والوں, تم ہوتے کون ہو؟ اگر یہ ہمارے رحمت العالمین اگر لفظ کہا جائے تو معاذ اللہ ان کی نجات میں تم کون ہوتے والا کہ قرآن ہمیں مخاطب ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں. قرآن کریم کے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کے 30 رکوع میں 23 نمبر کیا ہے, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کرو. آپ حضور سے ماں باپ تھے ہی نہیں, سوال ہی نہیں تھا, اف کرنے کا سوال جب تھے ہی نہیں تو کیا کرتا. تو قرآن ہمیں مخاطب ہے. عین الہدایہ جلد پہلی صفحہ نمبر 13 پر عقائد کے بارے میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں. آپ نے اپنی زندگی میں نہ کبیرہ گناہ کیا نہ صغیرہ گناہ کیا. جی یہ مخاطب کو سنانے کے لیے آیتیں اتر رہی ہیں کہ تم پوجا پاٹ کر رہے ہو, یہ رحمت العالمین ہے, اگر یہ لفظ کہا جائے تو ان کے مرتبے بھی ختم ہو جائے. ترمذی شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 288 حدیث نمبر 1329. دوسری کتاب صحیح مسلم شریف جلد 2 صفحہ نمبر 29 حدیث نمبر 157 باب نمبر 73 حدود کے بیان میں لکھا ہے. تیسری کتاب مشکات شریف جلد 2 صفحہ نمبر 559 حدیث نمبر 3426 شرعی سزا کے بیان میں لکھا ہے. تو چوتھی کتاب مظاہرہ کی جلد تیسری صفحہ نمبر 321 شرعی سزا کے بیان میں لکھا ہے. 5ویں کتاب تفسیر ابن کثیر پارہ 6 صفحہ نمبر 97 سورہ مائدہ کے 76 کی تفسیر میں لکھی. 2 راوی ہیں, ایک حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اور ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. فرماتی ہیں کہ ایک بہت بڑے خاندان کی عورت نے چوری کری اور چوری میں پکڑی گئی. اب سارے خاندان والے پریشان کہ اب کیا کیا جائے. کسی شخص پر چاہے جتنا جرمانہ دینا پڑے, اگر اس کے ہاتھ بچ جائے تو لاج رہ جائے.
अब भेजें किसको, मोहम्मद के पास जाए कौन? हाँ, ये बड़ा लफड़ा। तो सबों ने हजरत उसामा रजी अल्लाह तआला अन्हु को तैयार किया। ये हजरत ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे थे और हजरत ज़ैद को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटे की तरह पाला था। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने इसको खरीदा था, ज़ैद को गुलाम की हैसियत से, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दे दिया था। और जब आपका नबूवत नुज़ुल हुई तो वो भी ईमान ले आए। उसके बाद उनके माँ बाप को पता चला कि हमारा लड़का मक्के में है, तो बेचारे आए और हुजूर से फरमाया कि ये बच्चा हमारा है, आप जितनी चाहे रकम हमसे ले लें, हमारा बच्चा हमको दे दो। तो हुजूर से फरमाया हमको रकम की जरूरत नहीं है, अगर आपका बच्चा आपके साथ आता है तो आप ले, हमको रकम नहीं चाहिए। जब उनके माँ बाप ने कहा ज़ैद रजी अल्लाह तआला से बेटा इजाजत मिल चुकी है, हमारे साथ चलो, तो ज़ैद रजी अल्लाह तआला फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ के मैं आपके साथ थोड़ा चलूंगा। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत गालिब आ गई। समझे आप, ये इखला का आलम था भाई मेरे। अब उनके जो साहबजादे थे वो घर के मिसाल थे, उसामा रजी अल्लाह तआला और 15-16 साल की उम्र थी। इनसे कहा लोगों ने कि ये जाके आप कहें, तो आए, बेताल्लुकी थी। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये औरत जो है बहुत बड़े घराने की है, बड़े खानदान की औरत है, अगर इसके हाथ न काटे जाए तो आप जो कहे वो जुर्माना देने को तैयार हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया और फरमाया कि उसामा, इसी तरह अगली उम्मतें हलाक हुई हैं। जब कोई मालदार गुनाह करता तो उस पर रियायत बरती जाती, और गरीब गुनाह करता तो उस पर हद लगाई जाती। खुदा की कसम, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उनके भी हाथ काट डालता। आप सोचिए, ये कोई इम्कान है कि अगर फातिमा तलाना चोरी करे, लेकिन मुखातिब को सुनाने के लिए गए मालदार जादी, नवाब जादी, रही जादी, अमीर जादी, खानदान जादी, तो होती कौन है ये रहमतुल आलमीन की साहबजादी। अगर ये लफ्ज़ कहा जाए तो ये भी नहीं बच सकती, तुम कौन हो सकती। इसी तरह अल्लाह का ये जलाली हुक्म है, समझे, कि पूजा पाठ करने वालों, शिरक से फुर्सत नहीं लेने वालों, कब्रों को धो धो के पीने वालों, तुम होते कौन? अगर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो ये भी नहीं बच सकते। और इससे भी एक सख्त आयत है कुरान करीम के 15वें पारे में, सूरह बनी से 74 की 39 नंबर की आयत है, वला तजअल मअल्लाह इलाहन आखर काफी जहन्नम मालूमम मदहूरा। ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी और का नारा लगाया, किसी और की मदद मांगी तो आप भी जहन्नम में डाल दिए जाओगे, और रुस्वा करके, जलील करके, बदनाम करके ये सारे मर्तबे पानी में बह जाएंगे। भाई मेरे सोचो, आज कब्रों में, काजियों में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो, मदरसों में खर्चो ताकि 4 चांद लगे आपके मदरसों। बेचारे उलमाओं की मदद करो, गरीब गुरबाओं की मदद करो, इससे पैसा न खर्चो, वरना इससे नजात नहीं मिलेगी। इनकी नजात के लिए शरायतें इतनी हैं। बिल मारूफ वन्नाहूना अनिल मुनकर वल हाफिज़ूना लिहुदूदिल्लाह व बशिरिल मुमिनीन। पहले तौबा करो भैया मेरे। तो ये वहदानियत का बयान था। कल इंशाअल्लाह ताला वसीले का फैसला कर देंगे। समझे, आपकी जिंदगी में नहीं सुना होगा, इंशाअल्लाह ऐसा कल फैसला हो जाएगा। अब 3 दिन के आपके मेहमान हैं, और परसों और ये अल्लाह के मानने नहीं मानने का बयान होगा। उसमें मेरी माँ का एक खुसूसी अनुमान आता है, तो माँ बहन को नहीं लाएगा वो पछताएगा, और हमको कहाँ मिला, क्यों मिला, कैसे मिला, वो भी इंशाअल्लाह कल लेने परसों के बयान में कर देंगे। समझा। अब हमारी किताबें यहाँ पर मौजूद है, जो हिंदी जाने वाले हैं उनको चाहिए कि एक किताब ले जाए। आप पढ़े लिखे हैं तो आपकी औलाद तो काम आएगी इंशाअल्लाह। दुनिया के तमाम झमेले से बच जाओगे। ऐसी किताबें है, उर्दू में 15 रुपए वाली है, 2 किताबें 2 रुपए वाली है, और हिंदी में 50 रुपए वाली है। अब दुआ होगी, जलसा खत्म होगा। मुसाफा इस वक्त नहीं होगा, कल के लिए ऐलान कर इंशाअल्लाह कल अकोटे के अंदर होगा, बहराम शरीफ के दरगाह के पास, गुजरात हाउसिंग कॉलोनी है उसके पीछे, बहराम शरीफ की दरगाह के पास इंशाअल्लाह कल प्रोग्राम होगा।
دعا ہوگی جلد الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین واقف المتقین الصلاۃ والسلام علی رسول کریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ تیری رحم و کرم سے اے اللہ ہم کو ریاکاری سے بچا، ہم کو غرور سے بچا، ہم کو حسد سے بچا، ہم کو کینہ سے بچا، ہم کو نائب سے بچا، اے اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا، ہم کو حشر کے عذاب سے بچا، ہم کو قبر کے عذاب سے بچا، ہم کو موت کے عذاب سے بچا، ہم کو دنیا کے طرف سے بچا، ہم کو شیطان کے مکر فریب سے بچا، ہم کو پولیس رات کے عذاب سے بچا، اے اللہ ہمیں کفر سے بچا، ہم کو شرک سے بچا، ہم کو بدعت سے بچا، ہم کو جہالت اور گمراہی سے بچا۔ اے اللہ ہم بھلے ہیں برے ہیں مگر سب تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب سے امتی ہیں۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارے صغیر کبیر گناہ کو معاف فرما۔ اے اللہ جو غریب ان کو امیر بنا، جو امیر ان کو غنی بنا، جو غنی ان کو سخی بنا، جو سخی ان کو فیض اور متقی بنا۔ اے اللہ جو روزی سے محروم ہو تیرے رحمت کی خزانے عطا فرما، جو بیمار کو تندرستی عطا فرما، جو بے وطن کو وطن میں پہنچا، جو بے اولاد کو نیک سرت والے اولاد عطا فرما، نہ فرما اولاد کو فرما بدر بنا، جانی ماں باپ کو رحمدل بنا۔ اے اللہ میری بہنوں کو نماز کی توفیق عطا فرما، میری بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرما، میری بہنوں کو دین سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ میری بہنیں راہ سے پڑا جائیں گی تو لاکھوں مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے گی۔ اے اللہ جو مر چکے ان کی مغفرت فرما، جو زندے ہیں ان کی ایمان کی سلامتی عطا فرما، ہمارے بڑے بوڑھے ان کو دین کے رہنما بنا، نوجوان طبقے کو دین کی پہلوانی عطا فرما، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دین کے ستارے بنا۔ اے اللہ آنے والوں کی محنت قبول فرما، جانے والوں کی محنت قبول فرما، باقی بڑھ جانے والوں کی محنت قبول فرما۔ اے اللہ جنہوں نے جان مال تن دم سے بیچارے محنت کی ہو، اے اللہ ان کی محنت کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ان کی دعا قبول فرما، اے اللہ جنہوں نے نہیں کہا ان کی بھی دعا کو قبول فرما۔ اے اللہ مانگنا ہمارا کام ہے، اے میرے مولا قبول فرما تیرا کام ہے۔ اے اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی دعا کو چھوٹی چھوٹی محنت کو دنیا کے لیے امن اور آخرت کے لیے نجات کا سبب بنا۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین آمین۔ السلام علیکم۔ کتابیں